السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمة للعالمین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ بعثه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا۔ اللہ رب العزت کے نام اس کی دعا کے ساتھ میں بالکل ابتدا کے اندر یہ دعا پڑھتا ہوں کہ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سب سے پہلے ہم کورس کا تعارف جان لیتے ہیں اور تیاری کے مراحل۔ یہ صرف آج کے لیسن میں بتایا جائے گا، آنے والے سیشنز کے اندر ہم باقاعدہ کورس کے اندر شروع سے ہی اس میں داخل ہو جائے کریں گے۔ کورس کا جو ہمارا اس کا ٹاپک ہے، موضوع ہے، جیسا کہ آپ نے عنوان بھی دیکھا، ڈیلی روٹین آف پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کورس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے دن اور رات کے معمولات کو ترتیب سے بیان کیا گیا ہے۔ بعض جگہ کچھ آیات کو بھی شامل کیا گیا، جبکہ احادیث میں صرف صحیح احادیث کو کورس کے اندر شامل کر لیا گیا۔ آپ کو دکھائی دے گا آنے والی سلائیڈز کے اندر صرف کتاب کا نام لکھا ہوگا، صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ الحمدللہ علماء کرام کی ایک پوری جماعت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے نام بھی آپ کو سلائیڈ کے اندر دکھائی دے رہے ہیں۔ انہوں نے نظر ثانی کیا، ان کے مشورے سے جب سلائیڈز ہماری تیار ہو جاتی ہیں، پھر یہ علماء کرام کی ایک پوری ٹیم ہے جن کی تعداد 8 کے قریب ہے، ان کو سینڈ کر دی جاتی ہے، وہ مکمل اس کی نظر ثانی، اس کو ریویو کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کی بتائی ہوئی چیزوں کی اصلاح کی جاتی ہے۔ اس وجہ سے ہم کوئی بڑا دعویٰ تو نہیں کرتے، لیکن انشاءاللہ علماء کرام کے یقین دلانے پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ 7 سے 8 علماء کرام کی ٹیم مسلسل اس کورس کو اور اس کے کنٹینٹ مکمل اس چیز کو چیک کر رہی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم صحیح قرآن و حدیث کی تعلیمات آپ تک پہنچا سکے۔ کورس کی نظر ثانی اور علمی استفادے میں جن علماء کرام کے نام شامل ہیں، ان میں ڈاکٹر محمد اشفاق صاحب، حافظ نصر اللہ خالد صاحب، شیخ صفی الرحمان صاحب، حافظ معاذ انور صاحب، شیخ سعود الفیصل صاحب، حافظ سعد ماجد صاحب اور اسی طرح حافظ فرقان صاحب حافظہم اللہ کے نام شامل ہیں۔ کورس کی تیاری میں جن کتب سے علمی استفادہ کیا گیا، ان میں درج ذیل کتابیں ہیں۔ قرآن مجید کی آیات کو شامل کیا گیا، احادیث کی جو 6 معروف کتب ہیں جن کو کتب ستہ کہتے ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، 6 کتب سے احادیث کو شامل کیا گیا۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کی کتاب السلسلہ صحیحہ سے احادیث کو ذکر کیا گیا۔ عمل الیوم واللیلہ جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے، امام نسائی رحمہ اللہ کی کتاب سے کافی چیزوں کو لیا گیا۔ عمل الیوم واللیلہ لابن سنی، ابن سنی ایک عالم گزرے، ان کی کتاب سے کچھ چیزوں کو شامل کیا گیا۔ امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب الاذکار سے کچھ چیزوں کو شامل کیا گیا۔ عبد الوہاب بن ناصر الطوریری، یہ عالم دین سعودی عرب کے ایک بڑے عالم ہیں، ان کی کتاب الیوم النبوی سے کچھ چیزوں کو شامل کیا گیا، اور اسی طرح عبداللہ بن معنی کی کتاب فقہ عمل الیوم واللیلہ سے چیزوں کو شامل کیا گیا۔ تو یہ کتابیں آپ ان کی پکچر بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ کو دکھائی دے گئی ہے، دے رہی ہے۔ ان کتابوں سے علمی استفادے کو حاصل کیا گیا یا استفادہ کر کے اس کا خلاصہ، اس کو سمرائز کر کے آپ کے سامنے سلائیڈز کے اندر جو آپ کو انشاءاللہ مٹیریل دکھائی دے رہا ہے۔ کورس کی تیاری کی گئی، تیاری کرنے کے بعد علماء کرام کی طرف سے مکمل اس کی نظر ثانی کی گئی۔ میری حیثیت، میں طالب علم ہوں، میری حیثیت آپ کے سامنے ایک مدرس یا اس کورس کے ٹیچر یا اس کورس کے ٹرینر کی ہے، اور آپ کی حیثیت متعلمین یا عوام الناس کی ہے۔ میرے علم میں ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ٹیچرز کی بھی بڑی تعداد موجود رہتی ہے، آپ کے فیڈ بیک سے ہمیں معلوم ہوتا رہتا ہے۔ بس آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ کورس کو اس نیت سے کیجئے کہ آپ نے آگے دوسروں کو کروانا ہے۔ تمام کورس کا مٹیریل میں ابھی بتاتا ہوں کہ میری طرف سے، سیرت اکیڈمی کی طرف سے یہ کورس کا مٹیریل آپ کو فراہم کر دیا جائے گا، ورک شیٹ دے دی جائیں گی، پی ڈی ایف کی تمام آپ کو سلائیڈز دے دی جائیں گی۔ آپ اس کورس کے ٹیچر بنیے جو ہم آپ سے امید کر رہے ہیں۔ جی
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا، جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ تو ہم بالکل کورس کی ابتدا میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں اپنی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں اسی طرح آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس کورس کے اندر ہمارے ساتھ شریک ہوئے، آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا، مکتب الدعوہ صحافہ کی دعوت کو، اور اسی طرح سیرت اکیڈمی کی دعوت کو قبول کر کے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ میں اپنی طرف سے، اپنی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو ہماری تمنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق وہ دین کی سمجھ بوجھ کو حاصل کرنا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ اس حدیث پر پختہ یقین ہو کہ اللہ نے مجھے یہ موقع عطا کیا، یقیناً کہ میرے ساتھ اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا۔ دیکھیے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین کو جاننے کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو آپ یقین جانیے کہ اللہ نے آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا۔ آپ آنے والی سلائیڈز کے اندر دیکھیں گے، یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، سنن ترمذی میں ہے، سنن ابی داؤد میں ہے، سنن نسائی میں ہے، سلسلہ صحیحہ میں ہے، جامع صغیر میں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ علم ہے، یہ دین کا علم ہے جسے ان کتب سے حاصل کیا جائے گا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اگر آپ کو منتخب کیا تو اللہ کے اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجئے، اللہ رب العزت کے اس انداز کو نظر انداز مت کیجئے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اس کام کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو توفیق عطا کرے کہ آپ علم نافع کو حاصل کر سکے۔ بارک اللہ فیکم۔ یہ جو سلائیڈ آپ کو دکھائی دے رہی ہے، ہمارے انشاءاللہ پورے کورس کے اندر، کورس شروع کرنے سے پہلے ہم صرف ایک حدیث یا ایک آیات کے ذریعے جو دین کا علم ہم سیکھتے ہیں اس کی اہمیت جانا کریں گے، جیسا کہ پچھلے کورسز کے اندر بھی ہمارا طریقہ کار رہا تھا۔ تو جو آج کی حدیث تھی وہ کیا تھی کہ اگر اللہ رب العزت نے مجھے دین کے سیکھنے کے لیے منتخب کیا تو یہ اللہ کا مجھ پر کرم ہے، یہ اللہ کا مجھ پر کرم ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث، کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ میں اگر دین کو سمجھنے جا رہا ہوں تو میرے رب نے میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا۔ دعا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ اس علم کو میرے لیے علم نافع بنا دے اور عامل صالح کا ذریعہ بنا دے، جس کو قبول کیا جائے، عملا متقبلا۔ تو اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم اپنے کورس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں یوم نبوی میں آذان فجر۔ ہمارا سب سے پہلا عنوان یوم نبوی میں آذان فجر۔ ہمارے کورس کا نام ہے الیوم النبوی۔ ہم وہ دین سیکھنا چاہ رہے ہیں جو دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزارا کرتے تھے، ہم وہ رات سیکھنا چاہ رہے ہیں جو رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزارا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں منتخب کر لیا، الحمدللہ، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یوم نبوی کی ابتدا ہوتی ہے آذان فجر سے، یوم نبوی کی ابتدا ہوتی ہے آذان فجر سے۔ مدینہ منورہ میں آذان فجر کی پرنور آواز بلند ہوتی ہے اور یوم نبوی کا آغاز ہوتا ہے۔ فجر کی اذان کون دیتے تھے؟ اللہ اکبر، مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی اذان دیتے ہیں، جیسا کہ متفق علیہ روایت ہے۔ متفق علیہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اذان کے الفاظ کیا ہوا کرتے تھے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر شہادتین کے الفاظ ہوتے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر نماز کی طرف اور کامیابی کی طرف دعوت کے الفاظ ہوتے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ پھر فجر کی نماز میں ان الفاظ کا اضافہ ہوتا الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، اور اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ،
آخر میں وہی الفاظ ہوتے اللہ اکبر جن سے اذان کی ابتدا ہوئی تھی، اور پھر اللہ کی توحید کا اقرار ہوتا کہ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ اذان فجر ہوا کرتی تھی یوم نبوی میں۔ یوم نبوی کی ابتدا جس فجر سے ہوتی، اس سے مراد فجر صادق ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ فجر صادق۔ دیکھیں نا، صادق کا کیا مطلب ہے؟ سچی صبح۔ تو کیا مطلب؟ یعنی کوئی صبح جھوٹی بھی ہوتی ہے؟ جی ہاں، ایک ہوتی ہے فجر کاذب، اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا کہ الفجر فجران، فجر دو فجریں ہیں۔ فجر کتنی فجریں ہیں؟ دو۔ فجر یحرم فیہ الطعام، ایک وہ فجر ہے جس میں کھانا پینا حرام ہے، وتحل فیہ الصلاۃ، اور اس کے اندر نماز کا پڑھنا حلال ہے۔ وفجر تحرم فیہ الصلاۃ، اور ایک فجر وہ ہے جس کے اندر نماز کا پڑھنا حرام ہے، ویحل فیہ الطعام، اور اس کے اندر کھانے کا کھانا حلال ہے۔ کھانا کھانا اس کے اندر کیا ہے؟ حلال ہے۔ تو چلیں ہم ان دونوں فجروں کو سمجھتے ہیں۔ علماء کرام نے ان دونوں فجروں کو فجر کاذب اور فجر صادق کا نام دیا۔ بولے کس کا نام دیا؟ فجر کاذب اور فجر صادق۔ پہلے آتی ہے فجر کاذب اور پھر آتی ہے فجر صادق۔ ان کی پہچان کیا ہے؟ ان کی پہچان کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں، یہ دیکھیے آپ کو تصویر سے فجر صادق اور فجر کاذب دونوں کی پہچان دلائی گئی۔ پہلی جو فجر ہے وہ کیا ہے؟ فجر کاذب۔ فجر کاذب میں کیا ہوتا ہے؟ فجر کاذب میں جو روشنی ہوتی ہے وہ آسمان کی طرف اٹھتی ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے روشنی کس کی طرف اٹھتی ہے؟ آسمان۔ یاد رکھیے، یہ جب روشنی آسمان کی طرف اٹھتی ہے تو یہ ہے فجر کاذب۔ کاذب اس وجہ سے کہ ابھی فجر کا وقت داخل نہیں ہوا۔ یہ وہ فجر ہے جس میں کھانا حلال ہے لیکن نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی فجر کا وقت داخل نہیں ہوا۔ سمجھا گئی؟ اور فجر صادق کیا ہے؟ فجر صادق یہ ہے کہ جس کے اندر نماز کا پڑھنا جائز ہے اور کھانے کا کھانا اس کے اندر جائز نہیں ہے، مطلب سحری کا وقت کیا ہو چکا؟ ختم ہو چکا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ فجر صادق، مطلب کہ یہ سچی ہے۔ آپ دیکھیں اس کے اندر کیا ہوا؟ فجر صادق میں روشنی پھیل گئی، اوپر کی طرف نہیں اٹھ رہی بلکہ افق پر، آپ کہہ لیجئے شمال سے جنوب روشنی کیا ہوئی؟ پھیل گئی، روشنی پھیل گئی۔ سمجھائی نا؟ روشنی پھیل گئی۔ فجر صادق میں روشنی شمال سے جنوب پھیل گئی، اور فجر کاذب میں روشنی آسمان کی طرف اٹھی۔ تو جو اوپر کی طرف اٹھتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کاذب، اور یہ پہلے آتا ہے۔ اس کے اندر سحری کا کھانا کھایا جا سکتا ہے، نماز کا ٹائم ابھی نہیں ہوا۔ دوسری کیا ہے؟ فجر صادق۔ فجر صادق وہ ہے جس کے اندر کھانے کا کھانا آپ کے لیے ممنوع ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ فجر کا وقت داخل ہو چکا اور نماز کا پڑھنا آپ کے لیے جائز ہوگی۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہم نے جانا، تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا جس فجر سے ہوتی ہے وہ کون سی فجر تھی؟ بولیں، وہ تھی فجر صادق۔ جب آذان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آذان دیتے تو یہ ہوتی فجر صادق، جہاں سے ہم نے اپنے کورس کی ابتدا کی۔ اور اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ ہمارے اس کورس کے 8 سیشن ہوں گے، ہر ہفتے میں 2 سیشن ہوا کریں گے۔ اللہ کی توفیق سے ایک سرکل کے مطابق چلتے چلتے ہم دوبارہ اسی وقت پہ پہنچیں گے۔ یاد رکھیں، میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا کورس مکمل ہوگا اذان بلالی پر۔ اذان بلالی پر جو فجر کی اذان ہوا کرتی تھی، اسی پر ہمارا کورس انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے مکمل کرتا ہوں۔ میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ جیسے آج ہم سب اکٹھے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں آخری سیشن تک دین کے سیکھنے سکھانے میں اکٹھا رکھے، تمام مشکلات کو اللہ رب العزت حل کرے، اور اسی طرح اللہ رب العزت ہمیں اپنی جنتوں کے اندر بھی جمع کرے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی ہمیں نصیب ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے تو سب سے پہلے جو عمل کرتے وہ کیا تھا؟ 3 دفعہ ناک کا جھاڑنا، نمبر 2 مسواک کرنا، اور نمبر 3 بیدار ہونے کی دعا پڑھنا۔ 3 کام کرتے تھے ترتیب کے ساتھ۔ پہلا ناک جھاڑنا، مسواک کرنا، اور نیند سے بیداری کی دعا پڑھنا۔ صبح جاگنے کی کیا کرنا؟ دعا پڑھنا۔ چلیں اب ان تینوں اعمال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں جانتے ہیں۔ تو سب سے پہلی حدیث ہمارے پاس آگئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا استيقظ احدكم من منامه، جب تم میں سے کوئی ایک اپنی نیند سے جاگے، فلیستنثر 3 مرات، تو اسے چاہیے کہ 3 مرتبہ اپنے ناک کو جاڑے۔ فإن الشیطان یبیت علی خیاشیمہ، بے شک شیطان اس کے یہ جو ناک کی ہڈی یا ناک کے نتنے ہیں اس پر شیطان رات گزارتا ہے۔ 3 مرتبہ کیا کرے؟ اپنے ناک کو جاڑے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔
اب وہ اس کی رات گزارنے کی کیا کیفیت ہے، واللہ عالم، واللہ عالم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا صحیح مسلم کی حدیث کہ وہ رات گزارتا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ وہ رات گزارتا ہے، کیا کیفیت ہے واللہ عالم۔ اس پر ہم کیا کہیں گے، اللہ اس کو بہتر جانتا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک اس ناک جاڑنے سے مراد کیا ہے، فجر کے وضو کے اندر جو ناک جاڑا جاتا ہے اس سے وہ مراد ہے جی۔ دوسری حدیث ہم لیتے ہیں، ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے۔ یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل یشوس فاہ بالسواک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کی نیند سے بیدار ہوتے تو آپ اپنے منہ کو مسواک کیا کرتے تھے۔ یشوس فاہ بالسواک، آپ اپنے منہ کو مسواک سے صاف کیا کرتے تھے۔ تو یشوس کا کیا معنی ہو سکتا ہے، صاف کرنا، ٹھیک ہے جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک منہ کو کیا ہے، مسواک سے صاف کیا کرتے تھے جی۔ مسواک کی سنت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدگی کے ساتھ عمل کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل وضوء، اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا تو میں انہیں ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ لامرتهم بالسواک، میں انہیں حکم دیتا مسواک کرنے کا، عند کل وضوء، ہر وضو کے ساتھ۔ اور بخاری کی روایت میں کیا الفاظ ہے، مع کل صلاۃ، ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے بعض خاص کر عرب علماء کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا نا کہ جب وہ نماز کے لیے بالکل جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی ہے تو وہ آپ کو مسواک کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، وہ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی اس حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے علماء یہ عمل کرتے ہیں کہ ہر نماز کے ساتھ، مطلب تکبیر تحریمہ جو ہوتی ہے نماز کی پہلی تکبیر، اس سے پہلے مسواک کرنا۔ اللہ اکبر۔ جماعت کے اندر نماز کے فرشتے بھی شامل ہوتے ہیں، تو کتنا اچھا ہو کہ آپ پاک صاف ہو کر اس جماعت کے اندر شریک ہو رہے ہیں، نماز کی جماعت میں۔ اللہ اکبر۔ تو کیا ہے، صحیح بخاری کے حدیث کے الفاظ کیا ہے، مع کل صلاۃ، ہر نماز میں انہیں مسواک ہو، یعنی نماز کے ساتھ، نماز سے پہلے انہیں۔ اور صحیح مسلم کے حدیث کے عند کل وضوء، ہر وضو کے ساتھ انہیں مسواک کا حکم دیتا اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا۔ تو اس سے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا بھی علم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشقت کے ڈر سے اپنی امت پر اس چیز کو لازم نہیں کیا، فرض نہیں کیا۔ بارک اللہ فیکم۔ تیسرا جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو کر کرتے وہ کیا تھا، وہ جاگنے کی نیند سے اٹھنے کی دعا پڑھنا ہے۔ حضرت حذیفہ اس حدیث کے راوی ہیں صحیح بخاری کے اندر کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا استيقظ قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوتے تو فرماتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے ہمیں موت کے بعد زندہ کیا۔ اللہ اکبر۔ جس اللہ نے ہمیں زندہ کیا بعدما اماتنا، اس کے بعد کہ اس نے ہمیں موت دی۔ اس موت سے کیا مراد ہے، مطلب نیند۔ اس موت سے کیا مراد ہے، نیند، یعنی نیند کے بعد زندہ کیا۔ اللہ اکبر۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے۔ ایک ایسی نیند بھی ہے، اس سے مراد موت کی نیند ہے، ایک ایسی نیند بھی ہے کہ جس نیند سے جب اٹھائے جائیں گے تو اللہ کی طرف چل کر جائیں گے۔ قیامت کے دن کا اٹھایا جانا اس سے مراد ہے۔ تو اٹھنے کی یہ دعا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ آپ سب ایک مرتبہ میرے ساتھ دہرائیں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تو یہاں پر ہمیں تین اعمال پتہ چل گئے، میں دوبارہ دہراتا ہوں، تینوں اعمال کی احادیث کو بھی دیکھ لیجئے، ناک کا جاڑنا، مسواک کا کرنا اور نیند سے بیداری کی دعا پڑھنا۔ ناک کے جاڑنے میں ہم نے صحیح مسلم کی یہ حدیث پڑھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت۔ مسواک کرنے میں ہم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پڑھی جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کتابوں میں ہے، اور جو دعا بیدار ہونے کی پڑھتے صحیح بخاری میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہم نے پڑھی۔ اب ہم آتے ہیں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سنتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن کا جواب دیتے، مؤذن کا جواب دیتے۔ مؤذن کا جواب کیسے دیا جائے گا؟ اس کے تمام الفاظ کلمات کے مطابق انہی الفاظ کو دہرایا جائے گا، سوائے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، یہ جو 4 کلمات ہیں ان کے جواب میں ان الفاظ کو نہیں دہرایا جائے گا، بلکہ کیا کہا جائے گا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دیکھیں مؤذن کیا کہہ رہے ہیں؟ آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نیکی کرنے کی طاقت، برائی سے بچنے کی توفیق، طاقت یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ مطلب کہ آپ معاملہ کس کے سپرد کر رہے ہیں؟ اللہ کے سپرد کر رہے ہیں۔ اے اللہ تو مجھے نیکی کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ مؤذن تو بلا رہا ہے، تیری توفیق نہ ہوئی تو میں مسجد نہیں جا سکوں گا۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نیکی کرنے کی توفیق کون عطا کرتا ہے؟ اللہ عطا کرتا ہے۔ برائی سے بچنے کی توفیق کون عطا کرتا ہے؟ اللہ عطا کرتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں الا باللہ۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث کے اندر یہ فضیلت بھی ہے کہ آپ جب یہ الفاظ سنیں اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ جب یہ الفاظ سنتے ہیں تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، رضیت باللہ ربا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا وبالاسلام دینا۔ میں اللہ کو رب مان کر راضی ہو گیا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر راضی ہو گیا، اور میں اسلام کو دین مان کر راضی ہو گیا۔ ان تینوں چیزوں پر میری رضامندی ہے، اللہ کو رب ماننے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے میں، اور اسلام کو دین ماننے میں میں کیا ہو گیا؟ میں راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، صحیح مسلم کی حدیث کے اندر یہ وارد ہے۔ اذان کا جواب دینے کے بعد کیا کیا جائے گا؟ جیسے ہی مؤذن کی اذان مکمل ہو وہ آخر میں کہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، تو آپ نے بھی کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ کہنے کے بعد کیا کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے گا، اور اس کے بعد کیا کی جائے گی؟ دعا کی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، انہو سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت عبداللہ بن عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، فرما رہے تھے، اذا سمعتم المؤذن، جب تم مؤذن کو سنو، فقولوا مثل ما یقول، تو ویسے ہی کہو جیسے وہ کہتا ہے۔ جب تم مؤذن کو سنو تو ویسے کہو جیسے وہ کہتا ہے، فقولوا مثل ما یقول ثم صلوا علی۔ دیکھیں حدیث کے الفاظ غور کریں، جیسے مؤذن کہتے ہیں تم ویسے کہو، اذان کا جواب ثم صلوا علی، پھر مجھ پر درود پڑھو، ثم صلوا علی، پھر مجھ پر درود پڑھو، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، صلی اللہ علیہ بِهَا عَشْرًا، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ہمارے کورس کی خوبصورت بات کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آئے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بلا مبالغہ ہی کہہ سکتا ہوں کہ اس کورس کے اندر آپ سینکڑوں مرتبہ درود شریف پڑھنے کے ثواب کو پا سکتے ہیں۔ جب بھی آپ سنیں، سلائیڈز آپ کے پاس آئیں گی، آپ ریویژن کریں گے، دہرائیں گے، کسی کو پڑھائیں گے، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آئے گا تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ درود بھیجنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ تیسرا کام دیکھیں، پہلا کام کیا ہو گیا؟ اذان کا جواب، دوسرا کام درود شریف، تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ ثم صلی اللہ علیہ الوسیلہ، پھر اللہ رب العزت سے میرے لیے وسیلے کا سوال کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سے کیا دعا کرنی ہے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا کر، جیسے کہ آگے چل کر اس کی تفصیل آ گئی ہے۔ فَإِنَّهَا مَنزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے یہ جنت میں ایک مقام ہے، ایک منزلہ ہے، ایک رتبہ ہے، لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ، اللہ کے بندوں میں سے اس مقام پر ایک ہی بندے کو فائز کیا جائے گا۔ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، میں یہ امید کرتا ہوں کہ میں ہی وہ عبد ہوں جسے اس مقام پر فائز کیا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فمن سأل لی الوسیلہ، جس نے اللہ سے میرے لیے اس وسیلے کا سوال کیا، اس مقام پر فائز ہونے کا سوال کیا، حلت لہ الشفاعہ، اس کے لیے شفاعت کیا ہو جاتی ہے؟ حاصل ہو جاتی ہے، اس کے لیے شفاعت حاصل ہو جاتی ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ تو درود شریف میں اب سوال یہ ہے کہ کون سا درود شریف پڑھا جائے گا؟ درود ابراہیمی پڑھا جائے گا۔ درود شریف میں کون سا درود پڑھا جائے گا؟ درود ابراہیمی پڑھا جائے گا، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھی جائے گی، اللہم رب هذه الدعوة التامہ۔ سب سے پہلے دوبارہ دہرائیں، سب سے پہلے اذان کا جواب دینے کے بعد دوسرے نمبر پر درود ابراہیمی۔ درود ابراہیمی آپ کے علم میں ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی۔ اچھا، درود ابراہیمی کے بعد تیسرے نمبر پر سٹیپ نمبر 3 کیا ہے؟ کون سی دعا پڑھی جائے گی؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ یہ الفاظ کہے جائیں گے، اور یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، اور اس کے اندر بھی وہی الفاظ ہیں کہ جس نے اذان کو سن کر ایسے کہا، اس کے لیے میری شفاعت اس کو کے لیے حلال ہو جائے گی، واجب ہو جائے گی، میری شفاعت اس کو حاصل ہو جائے گی۔ تو دونوں، اب آپ نے دیکھے دونوں آپ نے حدیث پڑھ لی۔ یہ جو آپ نے حدیث پڑھی یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کے اندر ترتیب بھی ذکر ہے کہ سب سے پہلے اذان کا جواب ہے، دوسرے نمبر پر درود شریف ہے، اور تیسرے نمبر پر اللہم رب هذه الدعوة التامہ، تیسرے نمبر پر یہ دعا کی جائے گی۔ بارک اللہ فیکم۔ اس کے بعد یوم نبوی میں کیا ہوتا؟ اس کے بعد یوم نبوی میں یہ ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو یا غسل کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو اور غسل کرنے کا مختصر طریقہ جاننے کے لیے ہم 2 احادیث کو لیتے ہیں۔ کتنی احادیث کو ہم لیتے ہیں جی؟ ہم 2 احادیث کو لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ جاننے کے لیے۔ اور اس سے پہلے جو ہم نے ابھی آذان کے جواب میں کہا، آذان کا مکمل جو جواب دیا جائے گا، تو ایک یہ بھی سوال ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم میں کیا کہا جائے گا؟ تو یہی الفاظ دہرائے جائیں گے، الصلاۃ خیر من النوم میں بھی یہی الفاظ دہرائے جائیں گے۔ یوم نبوی میں ہم پہنچے ہیں کہ طہارت کا اہتمام۔ اللہ اکبر۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، دیکھیے طہارت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے ظاہری طہارت اور ایک ہوتی ہے دل کی طہارت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی زبانی رسالت سے کیا الفاظ ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، باطن پاک کیا جائے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس موت کے بعد زندگی عطا کی اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ صبح صبح عقیدہ یا آخرت بھی اپنے آپ کو یاد کروایا جا رہا ہے، اللہ کی یہ نعمت بھی یاد کروائی جا رہی ہے کہ اسی کی نعمت سے تو ہم زندہ ہوئے ہیں، ورنہ تو ہمیں اس سونے کے بعد جاگنا بھی نصیب نہ ہوتا۔ ظاہری طہارت کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ مسواک کی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوتے، یسوسو فاہو بسواک، اپنے مبارک منہ کو مسواک کے ساتھ صاف کیا کرتے۔ تو یہ بھی دیکھیں یوم نبوی کے اندر طہارت کا اہتمام۔ پھر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وضو کی ضرورت ہوتی تو وضو کرتے، اور اگر غسل کی ضرورت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے۔ اور یہاں پر میں صرف چند سیکنڈ کی بریک لینا چاہوں گا، جیسا کہ چیٹ میں بھی دکھائی دے رہا ہے اور کچھ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں کچھ شہروں کے اندر زلزلے کے جھٹکے ان کی اطلاع ہے۔ تو میں اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتا ہوں اس مبارک مجلس میں کہ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہم احفظنا من بین ایدینا ومن خلفنا وعن ایماننا وعن شمائلنا۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں پر ہماری پکڑ نہ کرے جو ہم میں سے ظالم لوگ کرتے ہیں۔ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی عافیت میں رکھے۔ آپ سب دعا کریں، خصوصی دعا کریں، خاص کر جو پاکستان سے باہر بھی ہیں، جن شہروں کے اندر اس وقت زلزلے کی کیفیت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس آزمائش سے نجات عطا کرے، اور اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں تو ٹھیک ہے نا، تو بیٹھے نا ادھر، یار میں کنفیوز ہو جاتا ہوں۔ آپ کو کیا بریک میں سے پڑھا؟ جی بارک اللہ فیکم۔ اس مختصر دعا کے بعد ہم اپنے کورس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیسے کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیسے کیا کرتے تھے، یہ دونوں عمل جاننے کے لیے ہم دو احادیث لیتے ہیں۔ یہ دونوں عمل جاننے کے لیے ہم کتنی احادیث پڑھتے ہیں؟ ہم دو احادیث پڑھتے ہیں۔ پہلی حدیث ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں ہمیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خلیفہ راشد ہیں، خلیفہ ثالث ہیں، وہ ہمیں وضو کا پورا طریقہ بتاتے ہیں۔ ہم ان کی حدیث کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کو جانتے ہیں۔ اور دوسری حدیث ہم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی پڑھتے ہیں، وہ ہمیں غسل کا پورا طریقہ اس حدیث کے اندر ہمارے لیے واضح کرتی ہیں۔ تو چلیے جی، دو احادیث، پہلے وضو کے بارے میں، پھر غسل کے بارے میں۔ یوم نبوی میں طہارت کا اہتمام۔ یوم نبوی میں وضو نبوی کیسے ہوتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کیسے ہوتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کیسے ہوتا تھا؟ تو چلیے دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیسے تربیت کیا کرتے، اور ہمیں اس سے یہ تعلیم ملتی ہے کہ آپ بھی اپنے بچوں کی ایسے تربیت کیا کریں، آپ اپنے ماتحت لوگوں کی ایسے تربیت کیا کریں جیسے حضرت عثمان کر رہے ہیں۔ دیکھیے حضرت عثمان کے غلام ان حمران جو ہے وہ روایت کرتے ہیں مولا عثمان بن عفان انہ رعا عثمان، انہوں نے حضرت عثمان کو دیکھا، دعا بوضوء، آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پانی منگایا۔ دیکھیے واو کے اوپر کیا دکھائی دے رہی ہے؟ زبر، وضو، واو پر زبر ہے وضو، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ پانی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا منگایا؟ پانی، یعنی وہ پانی جسے وضو کیا جائے۔ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ، ہاتھ برتن میں نہیں ڈالے بلکہ برتن کو اپنے ہاتھ پر انڈیلا۔ سب سے پہلے کیا کیا؟ ہاتھ برتن میں نہیں ڈالے بلکہ برتن کو اپنے ہاتھوں پر کیا کیا؟ انڈیلا۔ فَغَسَلَهُمَا 3 مرات، 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھویا۔ ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْوَضُوءِ، ہاں اب اپنے دائیں ہاتھ کو برتن میں داخل کیا۔ ثُمَّ تَمَضْمَضَ، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کلی کی۔ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ، ناک میں پانی ڈالا اور اس پانی کو جاڑا۔ وَاسْتَنْشَقَ، ناک میں پانی ڈالا، وَاسْتَنْثَرَ، اور اس پانی کو جاڑا۔ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ 3، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ اپنے چہرے کو دھویا۔ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ 3، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت 3 مرتبہ دھویا۔ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر کا مسح کیا۔ ثم غسل كل رجل 3، پھر اپنے ہر پاؤں کو 3 مرتبہ دھویا۔ ثم قال، پھر فرمایا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ نحو وضوئی ھذا، یہ الفاظ غور کیجئے، حضرت عثمان نے فرمایا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس وضو کی طرح کا وضو کر رہے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ میرے اس وضو کی طرح کا وضو کر رہے تھے۔ وقالا، اور فرمایا من توضأ نحو وضوئی ھذا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے اس وضو کی طرح کا وضو کیا، ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، لا یحدث فیہما نفسہ، اپنے آپ سے باتیں نہیں کی، مطلب خشوع خضوع کے ساتھ 2 رکعت پڑھی، غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ، جتنے اس کے گناہ صغیرہ گزر چکے ہیں اللہ رب العزت ان کو معاف فرماتا ہے۔ ان گناہوں سے کون سے گناہ مراد ہے؟ صغیرہ۔ اللہ رب العزت اس کے صغیرہ گناہوں کو اس وضو اور 2 رکعت پڑھنے کی وجہ سے اللہ ان سے درگزر فرماتا ہے، اللہ ان کو معاف فرماتا ہے۔ تو بہت ہی خوبصورت حدیث، اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اس حدیث سے ہمیں یوم نبوی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو پتہ چلتا ہے۔ چلیے اب غسل کی طرف بڑھتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے یہاں پر میں ایک سوال لیتا ہوں، چلے دیکھتے ہیں چیٹ میں آپ لوگوں کی چیٹ دیکھ رہا ہوں، دیکھتے ہیں کون ہیں جو ہمیں اس کا جواب دیں گے۔ واو پر اگر زبر ہے ودو تو اس کا مطلب ہے وضو کا پانی، واو پر اگر پیش ہے وضو تو اس کا مطلب ہے وضو کرنا، واو کے نیچے اگر زیر ہے ودو تو اس کا کیا مطلب ہے؟ سوال سمجھ آ گیا نا؟ واو کے نیچے اگر زیر ہے ودو تو اس کا کیا مطلب ہے؟ درست جواب دیجئے۔ بارک اللہ فیکم، بالکل ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سیما کاشف ہیں، اور اسی طرح جمیل ہیں، ادیبہ ہیں، اور شعیب اقبال ہیں، اسما ہیں، حبیب اللہ، ماشاءاللہ۔ پھر کتنے جواب گزرے۔ اس واو کے نیچے اگر زیر ہو ودو تو اس کا مطلب ہے وضو کا برتن، وہ جو برتن جس میں پانی ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ودو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دیکھیے عربی زبان کی، اس سے آپ کو فصاحت و بلاغت بھی پتہ چلے گی۔ واو پر اگر زبر آئی تو مطلب وضو کا پانی،
واو کے نیچے زیر آئی تو وضو کا برتن، واو پر پیش آئی وضو تو وہ عمل ہے وضو کرنا کا جو پریکٹیکل عمل ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب دیکھیں حدیث کے اندر کیا الفاظ تھے، حضرت عثمان نے کیا منگایا؟ حضرت عثمان نے منگایا دعا بوضوء، واو پر زبر، یعنی وضو کا پانی منگایا، پانی منگوایا۔ چلیے جی دوسری حدیث ہم لیتے ہیں، اور وہ حدیث بلکہ یہاں سے پہلے ہم ایک کوئز لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اس کورس کے اندر کوئز بھی ہوا کریں گے انشاءاللہ۔ حدیث وضو کو روایت کرنے والے صحابی کون ہیں؟ پول آپ کے سامنے لانچ ہوگا، چار آپشن ہے، بتائیے ان چاروں میں سے کون سی آپشن درست ہے؟ آپشن نمبر 1 2 3 4۔ آپشن نمبر 1 ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن نمبر 2 ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن نمبر 3 ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپشن نمبر 4 ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان چاروں آپشن میں سے کون سی آپشن درست ہے؟ 1 منٹ کا ٹائم ہے آپ کے پاس۔ اگر آپ زوم میں موجود ہیں تو ونڈو آپ کے سامنے ہے، درست جواب کو سلیکٹ کیجئے، آپ کا جواب ہم تک پہنچ جائے گا، اور ماشاءاللہ 115 لوگوں کی طرف سے جواب موصول بھی ہو چکا ہے۔ اگر آپ یوٹیوب یا فیس بک پر ہیں تو آپ کمنٹس کے اندر جواب دے سکتے ہیں۔ آپشن نمبر 1 2 3 4 کون سی آپشن درست ہے؟ حدیث وضو کو روایت کرنے والے صحابی کون ہیں؟ جو سب آپ بیڈ پہ بیٹھے یار، میں بہت کنفیوز ہوں، بیڈ پہ بیٹھو، سامنے نہ بیٹھو، میں سنو پہلے کہ اسی بندیاں نو سامنے نہ بیٹھ دی۔ جی بارک اللہ فیکم، 1 منٹ کا ٹائم گزر چکا، 1 منٹ کا ٹائم تھا آپ کے پاس۔ اچھا آپ نے چیٹ میں نہیں جواب دینا تھا، پولنگ کی ونڈو آپ کے سامنے ہے، تو چلے ماشاءاللہ دیکھتے ہیں، میں آپ کا رزلٹ آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ 1 منٹ کا ٹائم تھا، 100 لوگوں نے جواب نہیں دیا، لیکن ماشاءاللہ 200 لوگوں نے پولنگ میں حصہ لیا، اور ان میں سے 148 لوگوں کا جواب درست ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپشن نمبر 3، بارک اللہ فیکم، آپشن نمبر 3 از دا کریکٹ آنسر، اور وہ کیا ہے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وضو کا طریقہ ہے اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی کون ہے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اپنا رزلٹ بھی دیکھ لیجئے، آپ کا شمار کن میں ہوتا ہے؟ جن لوگوں نے آپشن نمبر 1 کو سلیکٹ کیا ان میں یا 2 یا 3 یا 4، تو آپشن نمبر 3 کو سلیکٹ کرنے والے لوگوں کا جواب ماشاءاللہ درست ہے۔ جی اب کسی بھی وقت پول آ سکتے ہیں، آپ نے ذرا متوجہ ہو کر بیٹھنا ہے۔ حدیث غسل جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا طریقہ ہے فرضی غسل، یقیناً اس سے مراد ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ام المومنین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے۔ کہتی ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اغتسل من الجنابہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے یعنی فرضی غسل، بدأ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا کرتے فغسل یدیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں کو دھوتے، ثم یتوضأ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے، کما یتوضأ للصلاۃ، جیسے کہ نماز کا وضو کیا جاتا ہے، ثم يدخل اصابعه في الماء، پھر اپنی انگلیوں کو گیلا کرتے، فيخلل بها اصول شعره، پھر اپنے بالوں کی تہ تک پانی کو پہنچانے کی کوشش کرتے، ثم يصب على رأسه 3 غرف بيديه، پھر اپنے ہاتھوں سے اپنے سر پر پانی اڈیلتے، ثم يفيض الماء على جلده كله، پھر اپنے باقی جسم پر پانی اڈیلتے۔ یعنی پہلے وضو، اور اگر دیگر احادیث کو دیکھیں تو وضو سے پہلے بھی انسان کہ کوئی بھی جسم کے ایسے حصے جس سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہاں پر کوئی نجاست ہو سکتی ہے تو جسم کے ان حصوں کو اچھی طرح سے دھویا جائے گا، اس کے بعد نماز کی طرح کا وضو کیا جائے گا، وضو کرنے کے بعد سر پر پانی ایسے اڈیلا جائے گا کہ بالوں کی تہ تک پانی پہنچ جائے، پھر باقی پورے جسم پر پانی اڈیلا جائے گا، اور باقی جسم پر پانی اڈیلتے ہوئے پہلے دائیں طرف کو دھویا جائے گا اور پھر بائیں طرف کو دھویا جائے گا۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو یوم نبی میں طہارت کے اہتمام میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح کا وقت چل رہا ہے، فجر سے پہلے کے مبارک اور ببرکت اوقات ہیں، ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وضو کی حاجت ہوتی تو وضو کرتے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے۔ وضو کی حدیث کو روایت کرنے والے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غسل کی حدیث کو روایت کرنے والی ہیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کر چکتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، وحدہ،
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر کیا دعا ہوتی؟ اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور اے اللہ مجھے طہارت کو حاصل کرنے والوں میں سے بنا دے۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث کے اندر اس کی فضیلت آئی ہے، چلیں اس فضیلت کو جانتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما منکم من احد، تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو کہ یتوضأ، وضو کرے، فیبلغ او یسبغ الوضوء، پانی کو پہنچائے، وضو کے پانی کو پہنچائے، مطلب اپنے تمام اعضاء کو اچھی طرح سے دھوئے، ثم یقول، پھر کہے، کیا کہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ الفاظ کہے، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فضیلت کیا ہے؟ الا، مگر، کوئی بھی یہ عمل نہ کرے مگر فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وضو کرے، وضو کے بعد یہ دعا پڑھے، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، یدخل من ایہا شاء، جس سے چاہتا ہے داخل ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہم گناہگاروں کو بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے کہ کل قیامت کے دن جن کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے کہ آپ مجھ سے داخل ہو جائیں، میرے سے آپ جنت میں داخل ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہم گناہگاروں کو ان لوگوں میں، ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے، اپنی رحمت سے شامل فرمائے۔ سنن ترمذی کی حدیث کے اندر یہ جو الفاظ ہیں، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، یعنی پوری دعا کیا ہو جائے گی؟ اشہد، میرے ساتھ ایک مرتبہ دہرائیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے، اور اے اللہ مجھے طہارت کو حاصل کرنے والوں میں سے بنا دے۔ دیکھیے میں نے ابھی کہا کہ انسان نے جس کو پاک کرنا ہے وہ 2 طرح کی چیزیں ہیں، ایک اپنے باطن، اپنے دل کو پاک کرنا ہے، اندر سے پاک ہو، اور دوسرا ظاہری پاکی۔ تو وضو کے بعد کیا دعا کریں؟ اللہ توبہ انسان کے داخل کو، انسان کے باطن کو پاک کرتی ہے۔ وہ اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اللہ غلطی ہوگی آئندہ نہیں ہوگی، شرمندہ ہوں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے، معاف فرما۔ تو دعا کہ اللہ مجھے توبہ کرنے والوں، اس سے انسان کا باطن، انسان کا نفس پاک ہوتا ہے۔ اور دوسری کیا چیز ہے؟ اے اللہ مجھے پاکی حاصل کرنے والوں میں سے، مطلب ظاہری جو پاکی ہے اللہ ان میں سے بھی بنا دے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے بار بار کیا خوبصورت دعائیں ہیں جن سے ہم اپنے باطن اور اپنے ظاہر دونوں کو کیا کر سکتے ہیں؟ پاک کر سکتے ہیں۔ تو وضو کے بعد کی یہ بڑی خوبصورت دعا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ گہری نیند میں نہیں گئے ہوتے تھے، رات تہجد کی عبادت کے بعد کچھ دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے، پھر وطر پڑھنے کے لیے یا پھر فجر کی نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے تو ام المومنین فرماتی، زوجہ محترمہ فرماتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر لیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان عینی یتنامان ولا ینام قلبی، میری آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گہری نیند یا نیند نہیں سوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر راحت کو حاصل کر رہے تھے۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ الفاظ فرماتے جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی جو سنتیں ہیں وہ گھر میں پڑھا کرتے۔ دیکھیں فجر کی سنتیں کہاں پر پڑھنا سنت ہے؟ گھر کے اندر پڑھنا۔ فجر کی سنتیں گھر میں ادا کیا کرتے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعات نہایت ہلکی قرات فرماتے۔ دیکھیں دونوں رکعات سنت پڑھنے کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ انتہائی ہلکی قرات، یہاں تک کہ میں کہتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فاتحہ بھی پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، یعنی اتنی مختصر پڑھا کرتے کہ میں یہ کہتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ نہیں سورۃ فاتحہ پڑھی یا نہیں پڑھی، اتنی مختصر رکعات۔ تو فجر کی 2 سنت گھر کے اندر پڑھنا اور مختصر انداز میں پڑھنا، یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یوم نبوی میں فجر کی سنتیں چل رہی ہیں، اللہ اکبر۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی ان 2 سنتوں سے اتنی محبت فرماتے، سفر ہو یا حضر ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سنتوں کو لازمی ادا کیا کرتے تھے۔
کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی یہ دو، سفر میں بھی فجر کی یہ دو سنتیں، آپ کے علم میں ہے کہ سفر کے اندر جو باقی سنتیں ہیں، ظہر کی سنتیں ہیں، مغرب کی سنتیں ہیں، عشاء کی سنتیں ہیں، سفر کے اندر وہ نہیں پڑھی جائیں گی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو سنتوں کا خصوصی اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرمایا کہ رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، مجھے فجر کی دو رکعات دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے زیادہ یہ بہتر رکعات ہے۔ اللہ اکبر، دنیا، پوری دنیا، ایک پراپرٹی، ایک گھر، ایک شہر، ایک ملک نہیں، پوری دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے، دنیا کے خزانے، مجھے اس سے زیادہ محبوب یا اس سے زیادہ بہتر کیا ہے؟ فجر کی دو رکعات۔ اللہ اکبر، فجر کی دو رکعات، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ تو چلیں جی، یہاں پر ایک کوئز لیتے ہیں، اور وہ کوئز بڑا دلچسپ ہے، اور وہ پڑھانے سے پہلے آپ سے کوئز لیا جا رہا ہے تاکہ دیکھا جائے، اور آپ نے اس کا جواب دینا ہے پولنگ ونڈو میں۔ پول آپ کے سامنے لانچ کیا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ فجر کی جو سنتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا پڑھا کرتے تھے؟ فجر کی دو سنتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھا کرتے تھے؟ پہلی آپشن ہے سورۃ الکافرون اور سورۃ الفلق، دوسری آپشن ہے سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص، تیسری آپشن ہے سورۃ النصر اور سورۃ العصر، اور چوتھی آپشن ہے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ فجر کی دو سنتوں میں کون سی دو صورتیں پڑھا کرتے تھے؟ یعنی پہلی رکعت میں پہلی صورت اور دوسری رکعت میں دوسری صورت۔ بارک اللہ فیکم۔ 1 منٹ کا ٹائم ہے جس میں سے 30 سیکنڈ کا ٹائم گزر چکا ہے۔ 1 منٹ کا ٹائم جس سے 30 سیکنڈ کا ٹائم گزر چکا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا آپ کے علم میں ہے کہ ماشاءاللہ آپ میں سے 230 کے قریب لوگوں کی طرف سے جواب موصول ہو چکے ہیں، بلکہ 230 آئی ڈیز کہنا چاہیے، ایک ایک آئی ڈی سے کتنے کتنے لوگ بھی ہیں۔ آخر میں ہمارے ہوسٹ انشاءاللہ ابرار بھائی وہ اس چیز کا اندازہ لگائیں گے کہ آپ کی کل تعداد کتنی ہے جو آپ ہمارے ساتھ شریک ہیں زوم میں۔ انشاءاللہ ایک پول آپ کے سامنے لانچ کیا جائے گا جس میں آپ کی تعداد دیکھی جائے گی کہ آپ اکیلے ہیں، 2 لوگ ہیں، 3 لوگ ہیں، 4 لوگ ہیں، 5 لوگ ہیں، کتنے لوگ۔ تو چلیں 1 منٹ کا ٹائم گزر چکا ہے آپ کا ماشاءاللہ، 1 منٹ کا ٹائم گزر چکا۔ 236 لوگوں کی طرف سے جواب موصول ہوا۔ یہاں پر میں پولنگ کو روک کر آپ کے سامنے ریزلٹ شیئر کرتا ہوں، اپنے ریزلٹ کو بھی دیکھیے۔ 181 لوگوں کی طرف سے جواب درست ہے، 181 آئی ڈیز کی طرف سے جواب درست موصول ہوا، لیکن اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی غالباً 40 سے زیادہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا جواب درست نہیں ہے۔ تو چلیں، سوال کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کرتے، اور انشاءاللہ ہمارا جو کل کا سیشن ہوگا اس میں یہ بھی آئے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے سوال کیا کرتے فجر کی نماز کے بعد۔ کل ہم نے چونکہ فجر کی نماز کے بعد کے معاملات کو انشاءاللہ پڑھنا ہے، آج ہم فجر سے پہلے کے معاملات کو پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کرتے، سوال کرنے کا جو نبوی اس میں حکمت ہے وہ کیا ہوا کرتی تھی کہ سب کی توجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو جائے۔ تو ہم بھی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ سے سوال کر رہے ہیں تاکہ آپ کی توجہ ہماری طرف ہو جائے۔ تو چلیں جی، اب ہم حدیث لیتے ہیں صحیح مسلم کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرأ فی رکعتی الفجر قل یا ایھا الکافرون وقل هو اللہ احد۔ فجر کی 2 رکعات میں آپ نے کیا پڑھا؟ فجر کی 2 رکعات میں آپ نے پہلی رکعت میں پڑھا قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں کیا پڑھا؟ قل هو اللہ احد۔ قل یا ایھا الکافرون پہلی رکعت میں، اور دوسری میں کیا پڑھا؟ قل هو اللہ احد۔ جی بارک اللہ فیکم۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف جاتے ہوئے کیا دعا پڑھا کرتے تھے؟ مسجد کی طرف جاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا پڑھا کرتے تھے؟ بلکہ اس سے پہلے میں دوبارہ اسی سلائیڈ پر آتا ہوں، یہ دیکھیں سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص۔ علماء کرام نے اس کی حکمت بھی بیان کی۔ آپ کے علم میں ہے کہ یہ جو رکعات ہیں، آگے چل کر اس کا مزید ذکر بھی آئے گا کہ یہ دونوں صورتیں کہاں کہاں پڑھی جائیں گی۔ سب سے پہلے تو ہم نے یہ جان لیا کہ فجر کی جو 2 سنتیں ہیں ان کے اندر سورۃ الکافرون سورۃ الاخلاص پڑھی گئی ہے۔ مغرب کی جو 2 سنتیں ہیں، مغرب کی 2 سنتوں میں بھی پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون، دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص۔ وتر کی جو 3 رکعات ہیں، دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون، تیسری رکعت میں سورۃ الاخلاص۔ اور چوتھا مقام کیا ہے؟ چیٹ میں آپ لوگ مجھے بتائیں گے چوتھا مقام جن پر 2 رکعات میں یہ 2 صورتیں پڑھی جائیں گی۔ 3 مقام میں نے شمار کر دیے، اور یہ آپ کے کورس میں بار بار اس چیز کو دہرایا جائے گا۔ ماشاءاللہ محمد طاہر ہیں جن کی طرف سے سب سے پہلے جواب درست آیا، عاطف واجد ہیں جواب درست ہے، محمد طلحہ جواب درست ہے،
احمد فہد ہیں، قرۃ العین ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اویس افضل بھائی ہیں ماشاءاللہ. تو اس کے بعد پھر جوابات بیسیوں درست آنا شروع ہو گئے، میں نام بھی نہیں پڑھ سکا ماشاءاللہ. طواف کے بعد جو مقام ابراہیم پر 2 رکعات پڑھی جائیں گی، ان میں بھی پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھی جائے گی. تو میں نے 4 مقامات گرائے: فجر کی 2 سنتیں، مغرب کی 2 سنتیں، وتر کی 3 رکعات میں سے دوسری تیسری رکعت، پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ پڑھی جائے گی وتر کی جب 3 رکعتیں ہوں، اور طواف کے بعد کی 2 رکعات. تو یہ 4 مقامات ہم نے شمار کر دیے. انشاءاللہ باقی یوم نبوی کورس کے اندر جیسے جیسے روٹین آتی رہے گی تو باقی چیزیں بھی آتی رہیں گی. بارک اللہ فیکم. علماء کرام نے حکمت بیان کی کہ دیکھیں پہلی جو صورت ہے سورۃ الکافرین، گویا کہ آپ اس صورت کے اندر شرک سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. شرک سے بیزاری. جیسے کلمے کے اندر بھی کیا ہے، لا الہ، شرک سے بیزاری، کوئی معبود نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے. سورۃ الکافرون میں شرک، ہر طرح کے معبود کی نفی. لا اعبد ما تعبدون، دین وہی ہے جو اللہ کا دین ہے، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا. شرک پر، بدعات پر، ایسے گناہوں پر کوئی کمپرومائز نہیں. اور دوسری رکعت کے اندر کیا ہے، سورۃ الاخلاص. جب پہلی رکعت میں شرک سے بیزاری کی آپ نے ایک سورت پڑھ لی، تو دوسری رکعت میں کیا ہے، آپ توحید کو اللہ کے لیے خالص کر رہے ہیں. دوسری رکعت میں آپ نے یہ اعلان کر دیا قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ اکبر. تو یہ علماء کرام نے ان احادیث کی شرح میں اس چیز کو بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو کئی ایک مقامات پر یہ 2 صورتیں ترتیب سے پڑھنے کی حکمت ہے، اس کے اندر ہمیں یہ حکمت ایک دکھائی دیتی ہے. تو ہمیں بھی اس چیز پر عمل کرتے رہنا چاہیے. بارک اللہ فیکم. کیا آپ کے علم میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھتے بلکہ مسجد کی طرف جانے کی بھی دعا پڑھتے. نہ صرف مسجد میں داخل ہونے کی بلکہ مسجد کی طرف جانے کی بھی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. اور یہاں پر ایک اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ تھا کہ گھر سے نکلنے کی دعا پڑھتے. وہ آج کے لیسن میں شامل نہیں کی گئی، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو سیشنز ہیں ان کے اندر اس کو شامل کر دیا جائے گا. گھر سے نکلنے اور گھر سے داخل ہونے کی دعا پڑھنا یہ بھی معمولات نبویہ میں شامل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں شامل تھا. مسجد کی طرف جاتے ہوئے کی بھی دعا ہے. کیا آپ کو پتا ہے مسجد کی طرف چل کر جا رہے ہیں، خصوصاً فجر کی نماز میں مسجد کی طرف جاتے ہوئے کی دعا، بڑی خوبصورت دعا ذرا دیکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمایا کرتے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا ومن امامی نورا ومن خلفی نورا واجعل لی فی نفسی نورا واعظم لی نورا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ رب العزت سے آپ کس قدر اللہ رب العزت سے آپ سوال کریں مسجد کی طرف جاتے ہوئے. یقین جانیے مسجد کی طرف جاتے ہوئے یہ دعا پڑھ کر دیکھیے، خاص کر فجر کی نماز میں آپ کا مسجد جانے کا جو خشوع خضوع ہے اس کے اندر کیا ہو جائے گا، مزید اضافہ ہو جائے گا. آپ اللہ سے دعا کریں اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل کے اندر نور کو پیدا فرما. وفی لسانی نورا، اے اللہ میری زبان میں نور کو پیدا فرما. وفی بصری نورا، اے اللہ میری آنکھوں میں نور کو پیدا فرما. وفی سمعی نورا، اے اللہ میرے کانوں میں نور کو پیدا فرما. یہ 4 جو انسانی اعضاء ہو گئے. قلبی نورا، یاد کیجئے دعا، قلبی نورا، لسانی نورا، بصری نورا، سمعی نورا، 4. اس کے بعد کیا فرمایا، وعن یمینی نورا، میرے دائیں طرف. وعن یساری نورا، اے اللہ میرے بائیں طرف نور پیدا فرما. ومن فوقی نورا، اے اللہ میرے اوپر بھی نور ہو. ومن تحتی نورا، اے اللہ میرے نیچے بھی نور ہو. ومن امامی نورا، اے اللہ میرے آگے بھی نور ہو. ومن خلفی نورا، اے اللہ میرے پیچھے بھی نور ہو. یعنی یہ 6 جہات ہیں، 6 سائڈز، 6 جہات. غور کیجئے، دیکھیں دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے.
مطلب اے اللہ تیری ہدایت مجھے ہر طرف سے گھیرے رکھے. میں اپنے دن کی ابتدا اس دعا سے کر رہا ہوں، اے اللہ میرا دل، میری آنکھیں، میرے کان، میری زبان میں نور ہدایت ہو. اے اللہ میری آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف تیرا نور ہدایت ہو. علماء نے اس کی تشریح کے اندر یہ کہا کہ اس سے مراد ہدایت کا نور ہے. وَجْعَلْ لِي فِي نَفْسِي نُورًا، اے اللہ میرے نفس میں نور فرما، میرے اندر تو ہدایت کو شامل فرما، داخل فرما. وَجْعَلْ لِي فِي نَفْسِي نورا، میرے نفس میں نور کو پیدا کر دے. وَأَعْظِمْ لِي نُورًا، اور اے اللہ اس نور کو میرے لیے بڑھا دے، بہت بڑا کر دے اللہ اس نور کو میرے لیے. نہ صرف نور کو پیدا فرما بلکہ اے اللہ اس نور کو کیا کر دے تو میرے لیے اس کے اندر مزید اضافہ کر دے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف جاتے ہوئے اس مبارک دعا کو پڑھا کرتے تھے. میں عربی کے اندر دعا کو دہراؤں گا، آپ میرے ساتھ یاد کیجئے اس دعا کو. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا ومن امامی نورا ومن خلفی نورا واجعل لی فی نفسی نورا واعظم لی نورا. اللہ اکبر، بڑی خوبصورت دعا. تو الحمدللہ ہم اللہ رب العزت کی توفیق سے یوم نبوی میں فجر سے پہلے کے جو معمولات ہیں ہم اس کو پڑھ رہے تھے. یوم نبوی میں ہم فجر سے پہلے کے معمولات کو پڑھ رہے تھے. ہم نے اس کے اندر مختلف طرح کی چیزوں کو پڑھا. الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے آج کا ہمارا یہ لیسن انشاءاللہ یہیں پر پورا ہوتا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے کورس کا جو کل ٹائم ہے وہ انشاءاللہ 1.5 گھنٹہ ہوا کرے گا. آج چونکہ ہمارا پہلا دن ہے تو اس وجہ سے کچھ ٹیم کے لوگ بھی جو ہے وہ آپ کی کچھ کاؤنٹنگ وغیرہ بھی اور کچھ ایسی چیزیں بھی انشاءاللہ اس کے اندر شامل رہیں گی. تو اس وجہ سے آپ کہہ لیجئے کہ ہم یہاں پر اس رغبت کو اپنے لیے اس کا اضافہ کرتے ہیں. بلکہ اس سے پہلے میں صرف آپ کے لیے کچھ ریکویسٹ بھی آ رہی ہیں دہرائی کی، تو میں صرف آپ کے لیے دہرا دوں کہ یوم نبوی ہمارا دن الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دن جو ہم نے پڑھنا تھا اس کی ابتدا ہو چکی ہے. شروع کے اندر ہم نے یہ جانا کہ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو دین کی سمجھ کی توفیق عطا کی، آپ دین کو سمجھنے جا رہے ہیں تو اللہ نے آپ سے بلائی کا ارادہ کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دن کا آغاز جب اذان بلالی سے ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اذان کو سماعت فرماتے، بیدار ہوتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 طرح کے کام کرتے: ناک کا جھاڑنا، مسواک کا کرنا اور نیند سے بیداری کی دعا کا پڑھنا. آپ یاد رکھیے کچھ ایسے معمولات ہیں جو انشاءاللہ کورس کے آخر میں جا کر آئیں گے جو کہ رات کا معمول ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی عبادت کے لیے اٹھتے تو انشاءاللہ پھر ان کا شمار ان کے اندر آتا رہے گا. یہ ہم نے آذان سے معمولات کو شروع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو 3 اعمال کرتے ہیں ان تینوں کی ہم نے احادیث کو پڑھا. اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آذان کو سنتے تو آذان کا جواب دیتے، اس کی ہم نے فضیلت بھی پڑھی. آذان کے جواب میں وہی الفاظ کہے جائیں گے، صرف جو 4 کلمات ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے چاروں کلمات، ان کے جواب میں کیا کہا جائے گا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اور ہم نے یہ بھی جانا کہ شہادتین کے بعد یہ الفاظ کہنا بھی سنت ہے: رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا. آذان کا جواب سب سے پہلے دیا جائے گا، اس کے بعد درود شریف پڑھا جائے گا جس سے مراد درود ابراہیمی ہے، اور تیسرے نمبر پر یہ دعا پڑھی جائے گی: اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. یہ الفاظ کہے جائیں گے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وضو کی ضرورت ہوتی تو وضو کرتے، اگر غسل کی حاجت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے. وضو کی حدیث ہمیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریکٹیکل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا طریقہ ہمیں بتایا. غسل کی حدیث کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں کر کے دکھا رہی ہیں. ہم نے یہ بھی جانا کہ اگر واو پر زبر پڑی جائے، وضو کہا جائے، تو اس سے مراد وضو کا جو پانی ہے وہ ہوتا ہے. واو کے نیچے زیر پڑی جائے تو وضو کا برتن ہوتا ہے، واو پر پیش پڑ جائے وضو تو یعنی پریکٹیکل جو وضو کا عمل ہے وہ ہوتا ہے. اور ہم نے جانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیسے کرتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے وضو کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین.
پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی یہ فرمایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان عینی یتنامان ولا ینام قلبی۔ پھر اس کے بعد جو فجر کی سنتیں ہوتی تھی یوم نبوی میں، جیسا کہ آپ کو عنوان لکھا ہوا دکھائی بھی دے رہا ہے، تو فجر کی جو سنتیں ہوتی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر ادا کرتے تھے، انتہائی ان کو مختصر پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں تعجب کرتی کہ کیا آپ نے سورۃ الفاتحہ بھی پڑھی ہے یا نہیں پڑھی۔ اس کے بعد ہم نے یہ جانا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر و حضر میں ان 2 رکعات کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت کے اندر سورۃ الکافرون پڑھا کرتے، دوسری رکعت کے اندر سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک گھر سے نکل کر مسجد نبوی کی طرف تشریف لے جاتے، رستے میں جو تھوڑا سا جگہ ہوتی اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف جانے کی یہ دعا پڑھا کرتے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا ومن امامی نورا ومن خلفی نورا واجعل لی فی نفسی نورا واعظم لی نورا۔ میں اپنی طرف سے، اپنی پوری ٹیم کی طرف سے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ، آج ہمارے الحمدللہ سیشن کا پہلا دن تھا، اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مفید اور مبارک سلسلہ ہے، آج ہم نے نماز فجر سے پہلے جتنے بھی معمولات نبویہ تھے ان کو پڑھا الحمدللہ۔ کل کے سیشن میں انشاءاللہ ہم مسجد کے اندر داخل ہونے کی دعا سے ہمارا کل کا سیشن شروع ہوگا، اور اشراق کی نماز تک کے جو اعمال ہوا کرتے تھے ہم انشاءاللہ ان کو اللہ کی توفیق سے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح جو باقی دن کی روٹین ہے وہ آنے والے سیشنز کے اندر ہوتی رہے گی۔ آپ بھی ہمارے ساتھ اجر میں شریک ہو سکتے ہیں۔ کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ صحیح مسلم کی حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جس نے کسی خیر کے کام پر کسی کی رہنمائی کی اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا کہ اس کام کو کرنے والے کے لیے اجر ہے۔ آپ اگر کسی ایک شخص کو بھی دعوت دے کر کلاس کے اندر لاتے ہیں اور وہ کوئی بھی ایک دین کی فائدے مند کوئی بھی بات سیکھ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، تو یاد رکھیے جتنا اجر ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم گناہ گاروں کو، ہماری ٹیم کو اللہ رب العزت عطا کرے گا، اتنا اجر آپ کے لیے ہے، کیونکہ آپ اس شخص کے اس کورس میں آنے کا کیا بنے؟ سبب بنے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو خیر کے کام میں کسی کی رہنمائی کرے اس کے لیے بھی اتنا اجر ہے جتنا کہ وہ کام کے کرنے والے کے لیے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کرے۔ تو کیا آپ چاہیں گے کہ آپ یوم نبوی کے علم کو حاصل کرنے میں دوہرا اجر حاصل کریں، اپنے علم کو حاصل کرنے کا اجر بھی اور دوسروں کو دعوت دے کر ان کے علم کو حاصل کرنے کا اجر بھی؟ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کرے۔ تو اس سے پہلے کہ میں کفارہ مجلس کی دعا پڑھوں، میں اپنے ہوسٹ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کی طرف سے کوئی بھی ریکویسٹ ہو یا آپ ہمارے سامعین سامعات کو کوئی بھی خبر دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ جزاک اللہ خیر شیخ صاحب۔ بس انفارمیشن یہ